ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ قرآن اپنے اسلوب کے تحت، اپنی آیات کے تحت اجمالی طور پر اشارات کرتا ہے۔ سورہ صافات میں کچھ آیات نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم کے مطالبے پر، ان کی دعاؤں پر میں نے ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا اسماعیل ہے۔ اسماعیل اکلوتا بیٹا، اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ ایک بڑی لمبی تحقیق ہے کہ ذبی اسماعیل ہیں یا اسحاق ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کا قول بھی بعض لوگوں نے، اور یہودیوں کا قول اسحاق علیہ السلام ہی کا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا مسلک یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبی ہے۔ فرمایا میں نے اکلوتا بیٹا دیا، بڑی لمبی دعاؤں کے بعد یہ جو بیٹا ملا، تو ابھی تو یہ بیٹا دودھ پیتا تھا، اور میں نے اس بیٹے کو یوں کہا، ابراہیم کو یوں کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے اور تمہاری بیوی حاضر، ان دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں ہم تمہیں کہیں۔ فرمایا اللہ کہاں چھوڑوں؟ فرمایا میرا جبریل بتائے گا۔ جبریل آگے چل رہے ہیں اونٹنی پر، ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہیں، بیوی ہیں، بچہ ہے معصوم سا، اور لے کر جا رہے، اور اس جگہ پر چھوڑا جو ایک چتیل میدان تھا، جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایسی جگہ پر چھوڑا۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس جگہ چھوڑنے کے بعد ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ بہت آسان ہے ابراہیم کی ان قربانیوں کو بول لینا، بہت آسان ہے، لیکن اس طرح کی قربانیاں دینا بہت مشکل ہے۔ وہ کیا قربانی دے سکتا ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بھائی یا اپنی بہن کو 100 روپے میراث کے نہیں دے سکتا؟ وہ کیا قربانی دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ وہ جس نے قرض لیا ہے 50,000 روپے، وہ قرض واپس نہیں کرتا، وہ کیا قربانی دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے شان کی بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ حاضرہ نے خود پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اب حاضرہ کہہ رہی ہے اذا لیضیع اللہ تبارک و تعالی، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیے۔ کہاں کتنا فاصلہ ہے؟ فلسطین میں ابراہیم رہتے ہیں، جس کو آج یروشلم کہا جاتا ہے، جس کو آپ قدس کہتے ہیں، جس کو آج بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اور کہاں چھوڑا؟ کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے۔ اس وقت نہ کعبہ تھا، نہ عمارتیں تھیں، اور نہ بستی تھی۔ چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع فرمایا کہ اللہ جی مچل رہا ہے بیٹے کے دیکھنے کو، جی مچل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اپنے معصوم بچے کو دیکھنے کے لیے اجازت کا۔ یہاں دن میں 2 فون نہ کرے اپنی اولاد کے ساتھ تو پیٹ چڑھتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹے سے بات نہیں ہوئی، بیوی سے بات نہیں ہوئی، آج دن گزر گیا اور بات کا موقع نہیں ملا۔ وہاں حکم تک نہیں اتر رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ابراہیم تم جا سکتے ہو ملنے کے لیے، لیکن یاد رکھیں تمہیں اونٹنی سے اترنے کی بھی اجازت نہیں، صرف اونٹنی سے مل کر واپس چلے آؤ۔ میں کہتا ہوں نا بہت مشکل ہے۔ ابراہیم فلسطین سے وہاں کعبۃ اللہ کے قریب گئے، اونٹنی ہی پر سوار ہے۔ حضرت حاضر علیہ السلام تمناؤں کے بعد دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے کہ میرا شوہر آئے گا، میں یوں کہوں گا، میں یوں کہوں گی، میں یوں کہوں گی، میرے داستان یوں بیان کروں گی کہ پانی ختم ہو گیا تھا، پانی ایسے ملا، جو زمزم ہم کہتے ہیں،
کھجور ختم ہو گئی تھی، میری اس طرح نصرت ہوئی، تعاون ہوا، میں اسے ہمارے وہاں تو صبح سے شام تک میں شام کو ساری داستان سنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ رات میں گھر آئیں گے تو سارے دن کے جھمیلے سناؤں گی۔ 3 سال گزر گئے ہیں، 3 سال، کیا ارمان ہوں گے دل میں کہ میں اپنے 3 سال کی کارگزاری۔ حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر جب لوگ کارگزاری اپنی پیش کر رہے تھے اور جماعت میوات کے علاقے سے ہو کر آئی تھی اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کارگزاری سنا رہے تھے وہ صاحب، اس میں یوں کہہ دیا کہ ہماری جماعت میوات کے فلاں علاقے میں پہنچی اور اس علاقے میں کام کرتے ہوئے ہمیں اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت جی زور سے رو پڑے، ایک آہ کھینچی اور حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 دن میں رونے کو بیان کر رہا ہے، میرا نبی 23 سال میں رویا ہے، وہ کارگزاری کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جو میرا نبی 23 سال میں رویا، جو طائف میں رویا، جو مکے کی گلیوں میں رویا، جس کو تڑپایا گیا، اس کارگزاری کو کوئی بیان نہیں کرتا اور اپنی کارگزاری بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ رویا اور یہ رویا۔ فرمایا تیرے رونے سے سمندر بھر جائے تو بھی نبی کے رونے کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی جو رویا ہے، اس کی آنکھیں جو بہی ہے امت کے لیے، وہ جو تڑپا ہے امت کے لیے، اور اس کا دل جو بے چین ہوا ہے امت کے لیے، اس کی کارگزاری کون سنائے گا؟ اس کی داستان کو کون سنائے گا؟ 3 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں اور یہ فرمایا اونٹنی سے اترنا بھی نہیں ہے۔ پہنچے، دل کی داستانیں تھی، حضرت حاضرہ نے فرمایا اتریے، فرمایا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیو بہت آسان ہے، فرما برداری، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم مومن نہیں ہو سکتے، میرا نبی نہ کہہ رہا ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات نبی کے تابع نہ ہو جائے۔ آج کون نبی کے تابع اپنی خواہشات کو کر رہا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن بھی میرے گوشت بھرنے کی میری خواہش نبی کے خواہش پر قربان نہیں ہوتی، وہاں بھی میں اپنی من چاہی زندگی چلا رہا ہوں۔ جو نبی یوں کہہ کر گیا کہ تیری قربانی میں 3 حصے ہوں گے، تیرا ایک حصہ ہوگا، تیرے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا اور غریبوں کا ایک حصہ ہوگا، وہاں بھی میں اپنی خواہش کو چلا رہا ہوں۔ جو انسان شریعت جیسی شریعت میں اپنی خواہش کو نبی کے تابع نہیں بناتا، وہ انسان کیا اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے مجھے اترنے کا۔ کتنا لمبا سفر؟ 4,500 کلومیٹر کا سفر ہے یہ۔ اونٹنی پر بیٹھے رہے، حضرت حاضر نے فرمایا اچھا میں ہاتھ منہ تو دھو دوں تمہارا؟ تو ایک پتھر لے آئی اور اس پتھر پر پاؤں رکھوائے، اونٹنی بٹھا دی اور ابراہیم اوپر ہی بیٹھے رہے اور وہ پتھر پر پاؤں رکھا اور حضرت حاضر علیہ السلام اپنے شوہر کے چہرے کو دھو رہی ہے، پاؤں کو دھو رہی ہے۔ علامہ راضی وغیرہ، بلکہ علامہ راضی کیا، امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے، اس پتھر کے سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اسی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت حاضر علیہ السلام نے ابراہیم کے پاؤں رکھ کر کے دھوئے تھے اور بیوی نے قربانی دی تھی، تو اس پتھر کو اتنا مقبول بنایا گیا کہ اسی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ تعمیر کروایا اور فرمایا ابراہیم تیری بیوی کی یادگار کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ یہ دوسرا قول ہے جو شرح مسلم میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھے رہے، پتھر پر پاؤں رکھے، پاؤں دھلوائے اور اس کے بعد اوپر ہی بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھایا، ملاقات ہو گئی، اناب شناب، اسماعیل کی خیر خیریت پوچھ لی، روانہ ہو گئے۔ ابن سعد نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم روانہ ہوئے تو جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے حضرت حاضرہ یوں دیکھتی رہی، یوں دیکھتی رہی۔ کیوں دیکھتی رہی؟ میرے دل کے ارمان تھے وہ دل ہی میں رہ گئے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی، یہ تو ویسے ہی چلے گئے، یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا، میرا زخم تازہ کر گئے، اس سے بجائے نہ آتے۔
اب اس کے بعد اجازت مل رہی ہے دوسرے 5 سال کے بعد، لیکن اب جو اجازت لے کر آ رہے ہیں تو ایک نیا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ تھا قربانی کا۔ آئے اور 2-4 دن رہے اور اس کے بعد فرمایا اللہ کا مجھے حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کروں، لیکن اظہار نہ بیوی کے سامنے ہے نہ بچے کے سامنے ہے۔ اس کپڑے پہنائے اور صرف تفریح کی نیت سے لے کر چلے اور اسی علاقے میں لے گئے جہاں آج حجاج بیٹھے ہوئے، مینا کا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں رہ گئے، اور وہاں جا کر کے اب بیٹے اسماعیل کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو یوں کہا ہے، خواب میں بتایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حکم رب ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ نبی کا خواب، امت کے کسی فرد کا خواب وہی نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر، آپ کر گزریے ابا جی۔ کیسا صابر بچہ، 8 سال کا بچہ، کر گزریے اس کام کو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تاریخ کی روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے یوں فرمایا ابا جی میری 3 باتیں ہیں، میرے ذبح سے پہلے ان 3 باتوں کو آپ ذرا کر لیجئے، میرا یہ کرتا نکال لیجئے اور میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، وہ مجھ سے بڑی پیار کرتی تھی، میں جب نہیں ہوں گا وہ مجھے یاد کرے گی، کم سے کم میرا کرتا دیکھ کر مجھے یاد کرتی رہے گی، اب میرا کرتا میری ماں کو دے لینا۔ یہ ابن سعد وغیرہ نے یہ جملہ نقل کیا۔ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پاؤں، تکلیف یقیناً ہوگی، میرے ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پاؤں۔ میرے بھائیوں، بکروں کے پاؤں باندھنا بہت آسان ہے، اور بھیڑوں اور بکروں کے اور پاروں کے اور جانوروں کے پاؤں باندھنا بہت آسان ہے جی، لیکن اپنے لگتے جگر کے پاؤں باندھنا بہت مشکل ہے۔ کس دن سے ابراہیم نے ہاتھ باندھے ہوں گے، کس دن نے اپنے کن ہاتھوں سے اپنے لال کے پاؤں باندھے ہوں گے۔ ایک تو اکلوتا بیٹا، نوائی کا لڑکا ہے، اور اللہ کے لیے اس کا پاؤں باندھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ جی میرے بھائیوں، ہم نے قربانی کی حقیقت نہیں سمجھی، ہم نے تو یہ سمجھا وہ مجھے جانور دے دے میں گوشت کھا لوں، وہ مجھے جانور دے دے میں گوشت کھا لوں۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ جس امت کے لیے نبی طرفہ پوری زندگی یہ آدمی اپنی اولاد کو 10,000 کا سوٹ تو پہناتا ہے، اس کو اپنے نبی کے لیے قربانی دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے دلوں کی وہ باتیں ہیں، یہ وہ دکھتی رگ ہیں، بلکہ آج تلاش کر رہے ہیں کہ 5,000 کی قربانی کہاں ہوگی، میں وہاں دوں گا۔ دولت گلے سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ کے فرمودات کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو پوری کرنے کے لیے بھی ہمارے گلے سے دولت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ہماری زندگیاں دولت سے ایسی محبت میں غرق ہو چکی ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات حضرت نے فرمائی اپنے مواعظ میں، سنت ابیکم ابراہیم کی تحت ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نبی کے نام پر قربانی کرو جو تمہاری طرف سے پوری امت کی طرف سے ایڈوانس میں یاد کر کے قربانی کر کے گیا ہے۔ دوسری بات لکھی نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی 23 سال تمہارے لیے رو کر گیا ہے۔ تیسری بات لکھی نبی کے نام پر قربانی کرو، اس کے لیے قربانی کرو جو نبی تمہارے لیے پتھر سہ کر گیا ہے۔ طائف میں اتنی مار کھائی، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مورخین نے ظاہری بدن کو دیکھا اور تاریخ میں یوں لکھ گئے کہ اتنا خون نکلا جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی۔ فرمایا تاریخ کا لکھنے والا اگر کرتا اٹھا کر دیکھ لیتا تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتا جیسے تم پانی سے غسل کرتے ہو، طائف میں میرے نبی نے خون سے غسل کیا۔ کیا اس کو اپنی اولاد محبوب نہیں تھی؟ کیا فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم اس کو محبوب نہیں تھی؟ کیا ابراہیم اور قاسم اس کو محبوب نہیں تھے؟ وہ کیوں مار کھا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے مار کھا گیا کہ آنے والی میری امت جنت میں چلی جائے، جہنم سے بچ جائے۔ وہ ہمارے لیے یہ ساری طرف کر کے گیا۔ چوتھی بات حضرت نے جو لکھی فرمایا اس نبی کے لیے قربانی کرو
جو کبھی پوری رات تمہاری وجہ سے چین سے سویا نہیں، جو تمہاری وجہ سے پوری رات چین سے سویا نہیں، اس نبی کے لیے قربانی کرو۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر کوئی مجھے یہ اشکال کرے کہ نبی کا انتقال ہو چکا، میں کہوں گا اگر نبی کا انتقال ہو چکا ہوتا تو نبی کی بیویوں سے نکاح جائز ہوتا، نکاح کا جائز نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے نبی زندہ ہے۔ فرمایا اگر نبی مر چکا ہوتا تو اس کے مال میں میراث جاری ہوتی، لیکن اس کا مال میں میراث نہیں جاری ہوتی، یہ اس بات کی دلیل ہے نبی زندہ ہے، اور قیامت تک یہ نبی زندہ ہے، جو زندہ ہے اس کے لیے قربانی کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ شریعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے، اور بیٹے نے فرمایا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ میں تڑپنے نہ ہوں۔ میں نے بتایا بہت آسان ہے جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھنا، بہت مشکل ہے اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھنا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا ابا جی میں جب آپ مجھے لتاؤ تو مجھے الٹا لتانا، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، اس تیسری بات کو الٹا لتایا، اور الٹا لتا کر کے نیچے سے چھری چلانے لگے۔ لیکن اللہ کو تو امتحان مقصود تھا، حقیقت مقصود نہیں تھی۔ ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ اسی بات کو لے کر اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہارے چمڑے کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہارے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جانور کا ذبح نہیں ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اپنے ارمانوں کو ذبح کرنا ہے، کہ تم اپنے ارمانوں کو ذبح کر دو، اپنی خواہشات کو ذبح کر دو، اللہ کے راستے